بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے مسلمان بھائیو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس ایک جانور لایا گیا جو گدھے سے بڑا اور کھچر سے چھوٹا تھا۔ اس کا ایک قدم وہاں پڑتا تھا جہاں اس کی نظر پہنچتی تھی، اور میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ اس پر سوار ہو گیا۔ میں کچھ چلا تو جبریل علیہ السلام نے کہا، اترو اور نماز پڑھو۔ میں نے نماز پڑھی۔ کہنے لگے، آپ جانتے ہیں کہاں نماز پڑھی ہے؟ آپ نے مدینہ طیبہ میں نماز پڑھی ہے، اور اسی کی طرف آپ ہجرت فرمائیں گے۔ پھر کہنے لگے، اترو نماز پڑھو۔ میں نے نماز پڑھی۔ کہنے لگے، آپ جانتے ہیں کہاں نماز پڑھی ہے؟ آپ نے طور سینا میں نماز پڑھی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا۔ پھر کہنے لگے، اترو نماز پڑھو۔ میں اترا اور نماز پڑھی۔ کہنے لگے، آپ جانتے ہیں کہاں نماز پڑھی ہے؟ آپ نے بیت الحم میں نماز پڑھی ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر میں بیت المقدس میں داخل ہوا۔ وہاں میرے لیے انبیاء علیہ السلام جمع کیے گئے تھے، اور مجھے جبریل علیہ السلام نے آگے کر دیا۔ میں نے ان کی امامت کی۔ پھر مجھے لے کر قریبی پہلے آسمان کی طرف چڑھے، جس میں آدم علیہ السلام تھے۔ پھر وہ مجھے دوسرے آسمان کی طرف لے چڑھے، اس میں دو خالہ زاد بھائی عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام تھے۔ پھر وہ مجھے تیسرے آسمان کی طرف لے چڑھے تو اس میں یوسف علیہ السلام تھے۔ پھر وہ مجھے چوتھے آسمان کی طرف لے کر چڑھے تو اس میں ہارون علیہ السلام تھے۔ پھر وہ مجھے پانچویں آسمان کی طرف لے کر چڑھے تو اس میں ادریس علیہ السلام تھے، اور وہ مجھے بعد میں چھٹے آسمان کی طرف لے کر چڑھے تو اس میں موسیٰ علیہ السلام تھے۔ پھر وہ مجھے ساتویں آسمان کی طرف لے کر چڑھے تو وہاں ابراہیم علیہ السلام تھے۔ پھر وہ مجھے ساتویں آسمان سے اوپر لے گئے تو ہم سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ وہاں مجھے ایک بادل نے ڈھانپ لیا۔ میں سجدے میں گر پڑا۔ مجھے کہا گیا، تحقیق میں نے جس دن آسمان و زمین پیدا کیے تھے، آپ اور آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض کر دی تھی، لہٰذا آپ اور آپ کی امت یہ نمازیں پڑھیں۔ میں نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوٹا تو انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں کہا اور نہ ہی کچھ پوچھا۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ پر اور آپ کی امت پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ میں نے کہا 50۔ انہوں نے کہا، تحقیق آپ اتنی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، نہ آپ کی امت، اس لیے رب تعالیٰ کے پاس جائیں اور کمی کا سوال کریں۔ میں اپنے رب تعالیٰ کے پاس گیا اور کمی کا سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں کم کر دی۔ میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے دوبارہ جانے کو کہا۔ پھر میں گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید 10 نمازیں کم کر دیں۔ میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پھر واپس جانے کو کہا۔ میں پھر گیا تو اللہ تعالیٰ نے مزید 10 کو کم کر دیا۔ آخر کار 5 نمازیں رہ گئیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پھر اپنے رب کے پاس جائیں اور مزید کمی کا سوال کریں۔ تحقیق بنی اسرائیل پر 2 نمازیں فرض کی گئی تھیں اور وہ 2 بھی نہ پڑھ سکے۔ میں پھر رب تعالیٰ کے پاس گیا اور مزید کمی کی درخواست کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے جس دن زمین و آسمان پیدا کیے تھے، آپ پر اور آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض کی تھیں۔ اب 50 کے بجائے 5 ہیں، سو آپ اور آپ کی امت انہیں پڑھا کریں۔ میں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قطعی ہیں، یعنی کافی ہیں۔ اور میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے کہا، دوبارہ جائیں، لیکن مجھے علم تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قطعی ہیں، لہٰذا میں واپس نہیں لوٹا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان کیا کہ 5 نمازیں پڑھنے پر بھی ہمیں 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور اللہ پاک ہمیں ان 5 نمازوں کو پابندی سے
باجماعت پڑھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے اور ان تعلیمات اور حدیث پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔